دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں، پہلگام کا قتل عام اور بھارت کی انسانیت۔ 22 اپریل 2025 کو پہلگام میں ہونے والا دہشت گرد حملہ، جس میں 26 معصوم افراد جاں بحق اور 20 سے زائد زخمی ہوئے، صرف بربریت کا واقعہ نہیں بلکہ انسانیت سے غداری ہے۔ یہ حملہ ان عسکریت پسندوں نے کیا جو فوجی وردی میں ملبوس تھے۔ انہوں نے ہندو سیاحوں کو نشانہ بنایا اور قتل سے پہلے ان کا مذہب معلوم کیا۔ اس قسم کی درندگی نہ صرف ملک کے خلاف جرم ہے بلکہ اسلام کی اس بنیادی تعلیمات کی توہین بھی ہے جو امن، انصاف اور انسانی جان کی حرمت پر زور دیتی ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا ہے، اور اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 190۔ معصوموں کا قتل، خواہ وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ناقابل معافی جرم ہے۔ جو لوگ سیاسی مقاصد یا بگڑی ہوئی سوچ کے لیے معصوم جانیں لیتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بھارت میں 18 کروڑ سے زائد مسلمان بستے ہیں، جو ملک کی سب سے بڑی اقلیتی آبادی ہے۔ یہ مسلمان باہر سے نہیں آئے بلکہ بھارت کی روح کا حصہ ہیں۔ پورے ملک میں بھارتی مسلمانوں نے دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کی ہے اور بھائی چارہ، ہم آہنگی اور حب الوطنی کو فروغ دیا ہے۔ پہلگام حملے کے دوران کشمیری مسلمانوں کا کردار اسی جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر زخمی سیاحوں کو بچایا۔ ان کا مذہب دیکھے بغیر صرف انسانیت کو مقدم رکھا۔ ان کی بہادری دہشت گردوں کی بزدلی کے بالکل برعکس تھی۔ جب کوئی سرکاری مدد نہ پہنچی تو مقامی مسلمانوں نے زخمیوں کو اسپتال پہنچایا اور یہاں تک کہ کچھ نے خون بھی عطیہ کیا۔ ان کے اعمال نے زور سے اعلان کیا کہ انسانیت نفرت سے بالاتر ہے اور کشمیر کا دل امن کے لیے دھڑکتا ہے۔ ملک کی معروف اسلامی تنظیموں نے بھی اس حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ آل انڈیا امام آرگنائزیشن کے سربراہ امام عمر احمد الیاسی نے دہشت گردی کے خلاف ملک بھر کی 5.5 لاکھ مساجد میں خصوصی دعاؤں کی اپیل کی اور کہا کہ معصوموں کے قاتلوں کو بھارتی سرزمین پر دفن ہونے کا حق نہیں۔ جمعیت علماء ہند کے مولانا ارشد مدنی نے دہشت گردوں کو درندے قرار دیا، جبکہ جماعت اسلامی ہند کے سید سعادت اللہ حسینی نے متاثرین کے لیے فوری انصاف کا مطالبہ کیا۔ ایسے نازک وقت میں یہ نہایت ضروری ہے کہ چند انتہا پسندوں کے اعمال کو پوری کمیونٹی پر تھوپنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اسلام در حقیقت خدا کے امن، رحمت اور انصاف کے سامنے جھکنے کا نام ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور اس کے مجرموں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ قرآن مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، اور یہ بھی سکھاتا ہے کہ نفرت کے باوجود بھی انصاف پر قائم رہو، سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ جو دہشت گرد معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لاشوں کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں اور سیاسی مفادات کے لیے خوف پھیلاتے ہیں، وہ شہید نہیں بلکہ قاتل ہیں، صاف اور سیدھی بات۔ پہلگام کا یہ قتل عام ہمارے عزم کو مزید مضبوط بنائے کہ ہم اتحاد کی حفاظت کریں، نفرت کے خلاف ڈٹ جائیں اور یہ ثابت کریں کہ بھارت کی اصل طاقت ہمدردی اور انسانیت میں ہے، فرقہ وارانہ تقسیم میں نہیں۔